موضوع الدرس في كيفية الوحي وإثبات المعاد سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قالوا في الصحيحين عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها ففعلوا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ صحیحین میں یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم انہوں نے یہ روایت مبارک نقل کی حضرت جریر سے. قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے چاند کی طرف دیکھا جب 14ویں کا چاند تھا، قمر نہیں رہا، بدر بن گیا تھا. فقال انکم ترون ربکم کما ترون هذا القمر. حضور نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے اور دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. آپ نے فرمایا اگر تم طاقت رکھتے ہو کوشش کرو کہ تم سے یہ دو نمازیں نہ چھوٹیں. صلاۃ قبل طلوع الشمس یعنی فجر کی نماز اور قبل غروبها سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے. کیونکہ ویسے تو 5 نمازیں فرض ہیں لیکن ان 2 نمازوں کے لیے قرآن مقدس نے بڑا مزید فضیلت بیان کی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ صبح کی نماز جو ہے وہ فرشتے اس میں رات والے بھی اور دن والے بھی جمع ہوتے ہیں. اور قبل الغروب سے مراد عصر ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی تو وسطی سے مراد بھی صلاۃ عصر ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی دنیا کا کام تم پہ ایسا نہ غالب آ جائے کہ اس کو چھوڑ بیٹھو بلکہ ہر حال میں ان 2 نمازوں کا خیال کرو. وفي الصحيحين عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. اور یہ حدیث بھی صحیحین میں ہے. حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے 2 ایسی جنتیں بنائی ہیں کہ جس کی ہر چیز سونے سے ہے حتیٰ کہ اس کے برتن جو ہیں وہ بھی سونے کے ہیں. اور اسی طرح 2 جنتیں ایسی ہیں جو چاندی سے ہیں ان کی ہر چیز چاندی سے ہے اور ان کے برتن جو ہیں وہ بھی چاندی سے ہیں. وما بین القوم بین ينظر الا رضا الکبریاء الی وجهه فی جنت عدن. کوئی یعنی مومن جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے لیکن رضا الکبریاء جو ہے وہ باقی ہوگی اس کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں دیکھیں گے. اور یہ رویت کب نصیب ہوگی؟ جب جنت عدن میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والی جنت.
وفي إفراد مسلم عن صهيب بن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلن الجنة تنجنا من النار قال ويكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النذر إلى ربهم وهي الزيادة ثم تلا هذه الآيات للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اور اسی طرح امام مسلم نے رحمت اللہ علیہ نے حضرت صہیب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی، آپ نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوں گے اور فرمائیں گے کہ اور کچھ چاہتے ہو، اور کوئی چیز تمہیں چاہیے، نعمت کو مانگتے ہو؟ فیقولون اہل جنت کہیں گے کہ مولا آپ نے ہمیں رسوا نہ کیا، ہمارے چہروں کو سفید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رونق والا بنایا، ہمیں مومن بنایا، جنت والا بنایا. الم تدخلوا الجنت، اور آپ نے ہمیں جنت میں داخل کیا اور جہنم سے نجات دی، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے جو ہم مانگیں؟ حضور پاک نے فرمایا فیکشف الحجاب، پھر حجاب اٹھا دیا جائے گا. فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم وہی الزیادہ. اور جب وہ اپنے رب کو دیدار کریں گے، اپنے رب کی زیارت کریں گے، تو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز ایسی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے. اور قرآن پاک میں جو ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو کرائیں گے. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ واپس جب آئیں گے اپنی بیویوں کے پاس، تو کہیں گے کہ آج تو آپ کے چہروں پر ایسا نور ہے اور ایسی تراوٹ ہے جو پہلے نہیں تھی. تو کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا. تو انہی احادیث مبارک سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جیسے ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر وہی کیفیت برقرار رہے تو پھر تو آسمان سے فرشتے نیچے اترے تمہیں ملنے کے لیے. تو یہ تو جب حضور کا قرب ہوتا تھا تو وہ جو اثرات ہوتے تھے صحابہ پر وہ گھر میں تو نہیں ہو سکتے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کا بھی حکم ہے، حضور پاک کا بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں سے تعلق رکھو. سچے کون ہیں؟ مومنین، اولیاء اللہ، صالحین. اس کی مثال دی ہے بعض بزرگوں نے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو مثلا اب ہم دیکھو اس روشنی کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم نہ بھی چاہیں تو روشنی آ رہی ہے، ہم لاکھ پردے کریں گے، جب ہٹائیں گے پھر روشنی آئے گی. اسی طرح انسان اگر سورج کی روشنی میں بیٹھا ہے تو چاہے ہر حال میں گرمی آئے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر کپڑے ڈالے اور پردے کرے اور گرمی سے بچنے کی کوشش کرے. اسی لیے انہوں نے مثال دی کہ جب آدمی اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کے نور ایمان کی جو روشنی ہے اس سے اثر جو ہے وہ ساری مجلس میں. کیوں؟ ہر مومن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پہ ہے، اللہ نور من ربہ. تو اب وہ ان کا جو نور ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ صحبت صالح اختیار کرے، صحبت علماء اختیار کرے، صحبت اولیاء اختیار کرے، صحبت صالحین اختیار کرے.
اور طالحین اور ظالمین اور کافرین اور مشرکین اور مستہزئین ان لوگوں کی صحبت سے بچے، ورنہ وہ جو نور ایمان ہے نا وہ چھن جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے مثلا شیشہ ہے، اس پہ گرد جم جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا، حالانکہ شیشہ تو ہے، دل تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن جب ان پہ زنگ آ گیا تو اب وہ ہمیں نہ نماز میں لذت آتی ہے، نہ طواف میں لذت آتی ہے، نہ تلاوت قرآن پاک میں لذت آتی ہے، کیونکہ زنگ لگا ہوا ہے۔ وہ زنگ کیسے اترے گا؟ سائیکل سے، یعنی صاف کرنے سے، اور سائیکل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب تم ذاکرین کے پاس بیٹھو گے تو اس کے اثرات آئیں، اسی لیے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، عورتوں میں بھی کئی ایسی ہیں جو مقام ولایت پہ پہنچی ہیں، عورتوں میں بھی کتنی ہیں جو مفسرہ ہیں، محدثہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، تقوی والی ہیں، پرہیزگار ہیں، عابدات ہیں، تائبات ہیں، سائحات ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ رؤیت ربانی جو ہے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی۔ وفی افراد مسلم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث ان اللہ یتجلی للمؤمنین یضحک، یعنی فی عرصات القیامت فی هذه الاحادیث ان المؤمنین ينظرون الى ربهم عز وجل في العرصات فی روضات الجنات۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے حضرت جابر سے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین پر اپنی تجلی واضح کریں گے اور یضحک واللہ خوش ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنی قرآن میں صفات ہیں یا حدیث میں ہیں کہ جیسے ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں، جیسے ہے کہ اللہ ہنستے ہیں، تو کما یلی کو بشان، جو اللہ کو زیب ہے اس میں تحقیق میں نہ پڑے۔ جیسے کہ اللہ عرش سے ینزل الی السماء الدنیا نزول فرماتے، اب کیسے نزول فرماتے یہ بات، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، کما یلی کو بشان ہی اللہ پاک آتے ہیں، آسمان دنیا پہ بھی آتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ پھر اللہ ان کو اپنی زیارت کروائیں گے، وہ اور ساتھ قیامت میں ہوں گے، اور مومنین جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف بھی دیکھیں گے، اس اور ساتھ میں بھی، اور روضۃ الجنات، اور ساتھ کہتے ہیں یعنی وہ درمیانی مقام کہ ابھی جنت میں نہیں گئے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، یہ اور ساتھ میں ہے۔ اس کے بعد پھر جنات میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر بھی ان کو اللہ اپنی زیارت کروائیں گے۔ وقال الامام احمد صاحب معاویہ قال حدثنا عبد الملک بن ابو حر قال حدثنا یزید بن ابی فاخدۃ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنى اهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 1000 سنة يرى اقصى كما يرى ادناه ينظر الى ازواجه وخدمه وان افضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين۔ اس حدیث مبارک میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا وہ اپنے منازل میں 2000 سال تک دیکھتا رہے گا، اول سے لے کر آخر تک، اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ دیکھ لے گا، یعنی سب اللہ اس کے آگے کھول دے گا۔ جیسے دنیا میں اب آپ دیکھیں نا جی، بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، کمپیوٹر لگا ہے، اسکرین لگا ہے، وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو اللہ مومن کے لیے بھی ہر چیز سامنے کر دیں گے کہ 2000 سال کی مسافت تک جو اس کا اللہ کی طرف سے عنایت ملک ہے، اول سے لے کر آخر تک اس کو دیکھے گا۔ ينظر الى ازواجه وخدمه، اپنی بیویوں کو بھی دیکھیں گے، اپنے خادموں کو بھی دیکھیں گے، وان افضلهم منزلة، اور سب سے اعلیٰ مرتبے والا جو مومن ہوگا وہ اپنے اللہ کا
ایک دن میں 2 مرتبہ دیدار کریں گے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ نماز جو ہے نا جی، یہ معراج المومنین، نماز جو ہے یہ ذریعہ ہے اللہ کو دیکھنے کا، کیونکہ حضور پاک نے تعریف یہی کی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسی عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے ہو تو کم از کم یہ تو خیال کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم کوئی ایسی حرکت تو نہ کرو، کبھی رومال بنا رہے ہو، کبھی موبائل نکال کے دیکھ رہے ہو، کبھی گھڑی دیکھ رہے ہو، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہو، کبھی پتہ نہیں یہ کون سی نماز ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اچھا اپنے آرام سے بیٹھے ہوں، جب نماز شروع کریں گے تو کھرک شروع ہو جائے گی، کبھی ادھر کبھی گھنٹی آنی شروع ہو جائے گی، کبھی گھڑی دیکھنی شروع ہو جائے۔ اچھا رومال کے پھول بناتے رہیں گے کہ بھئی وہ ٹھیک تو ہے نا، اس کے دونوں کنارے برابر تو ہے نا جی۔ انا للہ، یہ کون سی نماز ہے خدا نے؟ قوموا للہ قانتین، اس سکون کے ساتھ نماز پڑھو اور عبادت کرو اللہ کے آگے کہ دیکھو نا، جب آدمی کو یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسے ایسی حرکت کرے گا؟ اور اس حدیث سے یاد رکھو، علماء نے فرمایا کہ یہ بھی سمجھ لو، حضور نے فرمایا کہ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، مانا ہے کہ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو نماز میں دیکھتے ہوں، ورنہ پھر تشبیہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یعنی اس مقام پہ کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی؟ تو مانا ایسے لوگ بھی، اور یہی بات دوسری حدیث کو جب ملا کے پڑھیں گے نا تو آپ کو حدیث سمجھ آئے گی۔ دوسری حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ حبب الی من الدنیا بثلاث، میرے دل میں دنیا کی 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے۔ سمجھا کرو، حدیث مبارک کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ان 3 چیزوں کی محبت ہے، نا فرمایا حب بات ڈالی گئی ہے، اور مجھے تو نہیں ہے۔ حب الیہ، وہ بھی اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی، ورنہ دنیا سے تو رغبت ہی نہیں نا حضور پاک۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم جانو تمہاری دنیا کے کام جانو۔ اور یہی کیفیت ہے باقاعدہ کہ جو بڑے بڑے علماء اولیاء صلاح خدا کی شان، ان کو دنیاوی معاملات کا کوئی پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ مجھے خود یاد ہے کہ ساری زندگی والد صاحب رحمت اللہ علیہ گھڑی کا ٹائم دیکھ کے نہیں بتا سکتے تھے کیا ٹائم ہے۔ کسی شاگرد نے ان کو گھڑی دی تھی، وہ جیب میں جو ڈالتے ہیں نا جیب میں، تو جو ساتھ بیٹھا اس کو جیب سے نکال دے، بابا دیکھو نا کیا ٹائم ہو گیا، ان کو نہیں پتا۔ اچھا وہ چابی کی گھڑی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو کوئی شاگرد ہوتا اس کے بعد بابا اس کو کل تو بھر دو، چابی بھی نہیں جانتے تھے کہ چابی کہتے ہیں کل، او بھائی ایک ادھر کل بھر دے، ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ چابی کیسے بھری جاتی ہے۔ کئی دفعہ میرا بیٹا عارف صاحب جو ہیں وہ چھوٹے تھے تو وہ والد صاحب سے 10 ریال کا نوٹ لے کے کہتے دادا یہ 1 ریال ہے، اچھا کہتے اچھا پھر 1 ہی ہوگا، ٹھیک، نہیں پتہ لگا کہ 10 ریال کیا ہے اور 1 ریال کیا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے لکھا ہوا ہے، بخاری شریف پڑھا لیتے ہو، یہ نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن مانا یہ ہے کہ ادھر رغبت ہی نہیں تھی، خواہش ہی نہیں تھی، سیکھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، توجہ ہی نہیں تھی۔ اچھا یہ بٹن جو ہے نا جی یہاں لگا لیتے تھے،
اور یہاں والا بٹن یہاں لگا دیں، پتہ ہی نہیں بھی حضرت بٹن تو برابر لگا، اب یہاں بند ہی کرنا ہے نا، برابر ہو یا نہ ہو، کیا ہو گیا؟ اب اس کا کیا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ ان کو امور دنیا سے تعلق ہی نہیں ہوتا. اور الحمدللہ قرآن کی تفسیر اور حدیث میں اتنا عبور تھا کہ جب نظر جواب دے گئی تھی تو کہتے اچھا بھی پڑھو، بس طالب نے حدیث کا پہلا لفظ پڑھا تو آگے خود پڑھ دیتے. بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو میں نے دیکھا ان کے پاس آتے کہ حضرت یہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی، پر میں اچھا بھی پڑھو، میری تو آنکھوں میں تکلیف ہے. بڑے بڑے لوگ، حضرت علی میاں، ابو الحسن علی ندوی، حضرت شیخ منظور دومانی جو الفرقان والے، جو خود یعنی اللہ سے اعلیٰ درجے کے عالم بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، صاحب نسبت بزرگ بھی تھے، لیکن آتے وہ حضرت کی اس حدیث میں اشکال پیدا ہو گیا. یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ان کو حدیث، میں کہ حدیث میں ایک اشکال آ گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ مقام، اب دو حدیثوں کو جب ملاؤ گے نا تو حدیث سمجھ آ جائے گی. حضور نے فرمایا کہ حبب الی من الدنیا بثلاث، الطیب، خوشبو، والمرأۃ الصالحہ، اور صالحہ بیوی، یعنی زوجہ ہو لیکن صالحہ ہو. اگر بیوی صالحہ نہ ہو تو دنیا میں جہنم ہے، اور اگر اللہ بیوی صالحہ نصیب کر دے تو پھر دنیا میں جنت. اور فرمایا تیسری چیز کیا؟ فرمایا دیکھیں یہ دنیا کی چیزیں تھی نا، پھر دین کی طرف لوٹ گیا. وَقُرَّتُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب یہاں دیکھو نا، جب وہ دیکھیں گے اللہ کا زیارت کریں گے تو ان کے چہروں پہ جو نظرۃ النعیم آئے گی، تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں ہے، مقصد ہے کہ آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے تو ٹھنڈک آ رہی ہے نا. اسی لیے اچھا آپ اس کو قرآن کی ایک اور آیت کو جمع کرو تو پھر اور زیادہ سمجھ آ جائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، یا اللہ ہمیں ہماری بیویاں، ہماری اولادیں ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کہ جب اولاد میں نظر پڑے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ ماشاء اللہ دیکھو لباس اسلامی ہے، شکل صورت اسلامی ہے، دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو حرم شریف جا رہا ہے، دیکھو قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. آج کل کے ماں باپ نہ ہوں وہ تو ان کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ بیٹا کرکٹر ہے، بیٹا ہاکی کا پلیئر ہے، بیٹا جو ہے اچھا ڈانسر ہے، بیٹا جو ہے فلموں میں کام کرتا ہے، بڑا نام کمایا ہے، ان کی آنکھیں تو وہاں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ رویت جو ہے اس کے بھی ایک اثرات. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے مانا یہ ہے کہ ہماری نمازیں ابھی صحیح معنوں میں نماز نہیں بنی، لیکن حکم یہ ہے کہ پڑھتے رہو، فرض ادا کرتے رہو. کرنے سے ایک دن اللہ قادر ہے اس میں رنگ ڈال دیں گے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں. اب یہ مالک کی مرضی، جب چاہے کھول دیں، جب چاہے نہ کھولیں. ہم تو غلام ہیں نا، عبد ہیں نا، ہم تو بھکاری ہیں. تو بھکاری کا ہمارے آواز لگاتے رہو، کنڈی کھٹکھٹاتے رہو، باقی جب چاہیں گے تو کھول دیں گے. وہ مقام بھی پیدا ہو جائے گا. اللہ تبارک و اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہیں، سہارے کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن رمضان المبارک کی رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے اور جناب کم از کم 10 بارے منزل سنتے اور ساری تک کھڑے ہو گئے. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے دین اور عبادت میں طاقت عطا فرما، کیونکہ ہمارے اندر وہ مقام ہے نہیں. ہم تو اسی 20 تراویح میں بھی تنگ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں یار وہ مسجد تلاش کرو جہاں امام تیز پڑتا ہو تاکہ جان چھوٹے.
ہم تو جان چھڑانے آتے ہیں، نماز پڑھنے تو نہیں آتے ہیں۔ ابھی امام کچھ قرات لمبی کرتے سارے مسئلے پوچھتے، اور جی یہ امام بڑی لمبی پڑھتے ہیں، حالانکہ حکم تو ہے کہ بھئی تخفیف کی جائے، تخفیف بھی تو حضور پاک کی نماز کے مطابق ہوگی نا، تمہاری نماز کے مطابق تو تخفیف نہیں ہوگی کہ ٹکرے مار لو۔ بہرحال ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، لگے رہیں، باقی اللہ کی مرضی۔ دیکھو نا، اب ہمارے ذمہ ہے قرآن یاد کرنا، اب اللہ نصیب کریں گے تو یاد ہو جائے گا، ورنہ ہم تو لگے رہے ہیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اللہ مالک۔ اور فرماتی ہیں ورواه الترمذی عن عبد بن حمید عن شبابہ عن اسرائیل عن نویر قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فذکرہ، انہوں نے یہی حدیث ذکر فرمائی۔ قال ورواه عبد الملك بن ابجر عن نویر عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وكذلك رواه الثوری عن نویر عن مجاہد عن ابن عمر ولم يرفعه، یعنی اس سند میں انہوں نے حضور تک مرفوع نہیں کیا، موقوف ہے یعنی صحابی تک۔ ولولا خشیت الاطالۃ لأورد الاحادیث بطرقها والفاظها من الصحاح والحسان والمسانید والسنن ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مبادئ من هذا التفسير وبالله التوفيق۔ مفسر فرماتے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے، لیکن اگر بات لمبی ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں وہ ساری احادیث اور جتنے اسناد کے ساتھ آئی ہیں، چاہے وہ سیاہ میں آئی ہیں یا وہ حسن درجے کی ہیں یا مسانید میں آئی ہیں یا سنن میں آئی ہیں، ان سب کو میں یہاں ذکر کرتا، لیکن بات لمبی ہو جاتی، اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے مفرقاً کوئی حدیث کسی جگہ، کوئی حدیث کسی جگہ، کوئی حدیث کسی جگہ، میں نے اسی تفصیل میں ذکر تو کر دیا ہے، لیکن ایک جگہ سب کو جمع نہیں کیا ہے۔ وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام، ومن تأول ذلك بأن المراد بلا مفرد الآلاء وهي النعم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اسی پہ اجماع ہے، صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی، سلف هذه الأمة کا بھی، اور ائمۃ الاسلام جو امام ان کا بھی اتفاق ہے۔ وہداۃ الانام، اللہ کی مخلوق کو ہدایت دینے والوں کا اتفاق ہے کہ قیامت میں اللہ کی رؤیت نصیب ہوگی۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ چونکہ لفظ الہ ہے تو معنی اللہ کی نعمتوں کو دیکھو گے، لیکن الہ ربہا ہے نا، تو لفظ الہ ہے، وہ کہتے ہیں پھر انتہا کیسے ہو گئی، تو لہذا یہ تعویلات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ زیارت ہوگی بس۔ كما قال الثوري المنصور المجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها، انہوں نے کہا یہاں ناظرہ دیکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ انتظار کے معنی میں ہے۔ ایک قول یعنی یہ بھی ایک چھوٹا آدمی نہیں ہے، مجاہد کہہ رہا ہے، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد تابعین میں بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ناظرہ کا معنی دیکھنا ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے نعمتیں اور ثواب ملنے کی انتظار میں ہوں گے، جیسے قرآن کہتے ہیں فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرو۔ تو انہوں نے دیکھنے کے معنی میں نہیں لیا بلکہ انتظار کے معنی میں لیا ہے، لیکن جمیع صحابہ جمہور کا معنی وہی ہے کہ دیکھیں گے۔ ربابنی مل گئے قال صالح ایضا فقد ابعد هذا القائل النجعة وابتل فيما ذهب الیہ۔ ابو صالح فرماتی ہیں کہ جس بندے نے یہ قول اختیار کیا اس نے اپنی سواری بڑی دور اتاری، مانے صحیح قول نہیں ہے، اب عادت نہ جاتا، اور اس کے بعد جو تمام لوگ ہیں اس کو باطل کر رہا ہے۔ وَأَيْنَ هُوَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى كَلَّا إِنَّهُمْ مَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔
چلو یہاں ناظرہ کا معنی انتظار کر لو گے، لیکن محجوبون کے بارے میں کیا کہو گے کہ کافر جو ہیں وہ منع کر دیے جائیں گے خدا کو دیکھنے سے، لیکن اس کا معنی مومن تو دیکھیں گے کیونکہ عکس ثابت ہو جائے گا۔ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی ما عجب الفجار الا وقد علم ان الابرار يرونه عز وجل ثم قد تواترت الاخبار عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بما دل علیہ سیاق الآیہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسی آیت کو دیکھ لو کہ فجار اور کفار کو جب رویت سے منع کیا گیا تو یہیں سے سمجھ آ گیا کہ ابرار اور اخیار جو ہیں ان کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور فرماتے ہیں کہ پھر اس پر احادیث مبارک متواتر موجود ہیں۔ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ قال ابن جرير حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا آدم قال حدثنا مبارک وجوہ یومئذ ناظرۃ حسنۃ، اس دن چہرے خوش ہوں گے، خوبصورت ہوں، الی ربها ناظرۃ تنظر الى الخالق وحق لها ان تنظر الى الخالق۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ کیسے چہرے پہ رونق نہ ہو جب خالق کا دیدار ہوگا، تو چہرے تو منور خود بخود ہو جائیں گے، چہرے پہ کیسے رونق نہیں آئے گی؟ آج آدمی اپنے ایک دوست کو ملتا ہے رہا دیکھو کیسے چہرہ کھل جاتا ہے، جو خدا کو ملیں گے، خدا کو دیکھیں گے، ان کے چہرے پر کیسے اثرات ہوں گے۔ وقوله تعالیٰ ووجوہ یومئذ باصرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ هذه وجوہ الفجار تكون یوم القیامة باصرۃ کالہۃ، یہ کافروں کے چہرے ہیں جو قیامت والے دن زخمی ہوں گے، پھٹے ہوئے ہوں گے اور بے نور ہوں گے، ان کے چہرے پہ غبار ہوگا۔ وقال سدئی تغیر الوانها، چہروں کے رنگ بھی اڑ جائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ وقال باصرۃ عابسۃ، خشک بے رنگ چہرے، تظن تستئی کے یہاں زن کے معنی میں نہیں، یقین کے معنی میں، تظن ان یفعل بها فاقرۃ، اب وہ یقین ہو جائے گا کہ ابھی میرے ساتھ ایسا ہوگا، ایسی مصیبت پڑے گی کہ میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ قال مجاہد دائر مقاصد شر المقاصد تستحق انها حالکۃ، ہلاک ہونے والا ہے۔ وقال ابن زید تظن ان ستدخل النار، اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ ان قریب وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وهذا المقام قوله یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وكقوله وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترهقها قترا اولئک هم الكفرة الفجرة۔ وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى قوله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية في أشباه ذلك من آیات والسیاقات۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے مطابق کئی آیات ہیں اور کئی روایات ہیں، تو بہرحال یہ اب فیصلہ ہو گیا الحمدللہ۔ جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ مومنوں کو قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ دعا کریں اللہم ارزقنا رؤیتک یوم القیامہ برحمتک ومنک وکرمک وجودک واحسانک یا اکرم الاکرمین ویا اجود الاجودین ولا تجعلنا من القانتین برحمتک۔ اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی حدیث مبارک پڑھیں یا قرآن پڑھیں تو استاد سے، صرف ترجمے سے گزارا نہیں ہوتا۔ ایک دن درس کے بعد میں جا رہا تھا، ایک آدمی آیا مجھے ملا، اور اس کے بعد فوراً کہنے لگا جی آج آپ نے درس میں کہا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے، آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں جی کیا تھا،
کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو آپ کو عالم سمجھتا تھا، آپ تو نعوذ باللہ مشرک کافر ہو گئے۔ اب کیا کرے آدمی، یہ انداز گفتگو ہے اس کا۔ میں نے کہا بھی کیوں؟ کہتے لا حول، مولانا جو ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ مولانا ولا مولا لہم۔ تو جب یہ لفظ جو اللہ کے لیے ہے آپ نے کسی مولوی کے لیے استعمال کر دیا تو نعوذ باللہ تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا جی میں توبہ کر دیتا ہوں، آپ مجھے پھر ایمان کی شرطیں پڑھا دیں اگر آپ کو آتی ہیں۔ کہنے لگا جی مجھے آتی ہے، ایک بات ہے، میں پڑھا لکھا آدمی، آمنت باللہ وکتبہ رسولہ۔ میں نے کہا یہاں کتابیں مقدم ہیں، رسول مؤخر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ کتابیں پہلے، رسول بعد میں، رسول آئے گا تو کتاب آئے گی۔ کہتے جی اس پہ تو میں نے غور نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا چلو غور کر کے پھر مجھے مل لینا جب تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ لفظ ایسے نہ کہہ دیا۔ حضور پاک نے حضرت جعفر کو فرمایا کہ انت سیدنا و مولانا، بخاری میں ہے، پھر کیا کہو گے؟ اللہ کے قرآن میں ہے کہ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ وہ ایسا غلام ہے کہ اپنے سردار پہ مصیبت بن گیا ہے، جہاں بھیجو کوئی خیر بھلائی لے کے بھی نہیں آتا۔ کلن علی مولا ہو تو اس کے سردار کو مولا قرآن کہہ رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کو کہا کرو سیدی و مولائی، اور حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ۔ تو ان ساری حدیثوں کے بعد تمہیں یہی سمجھ آیا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے آدمی؟ کہتے ہیں جی ہاں یہ بات میں، خدا کے بندے ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لفظ عین ہے، یہ آنکھ کے لیے بھی ہے، عین نہر کے لیے بھی ہے، عین گھٹنے کی ہڈی کے لیے بھی ہے، عین جاسوس کے لیے بھی ہے، عین چشمے کے لیے بھی ہے۔ لفظ تو ایک ہے، عین ہے، لیکن پھر علماء سیاق دیکھیں گے، جب وہ کہے گا عین طلعت، وہ کہے گا ہاں سورج مراد ہے۔ اگر وہ کہے گا کہ عین انکسرت، بھی عین ٹوٹ گئی، ہوگا اچھا اچھا اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اگر وہ کہیں گے عین انفجرت، تو کہے گا اچھا وہ چشمہ پھوٹ پڑا۔ اگر وہ کہے گا کہ بھی عین تجسست، تو اچھا جاسوس تھا جس نے خبریں سن کے دوسروں کو پہنچا دی۔ تو سیاق سباق سے ایک لفظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں، اس لیے سردار کو بھی مولا کہا جاتا ہے، غلام کو بھی حضور نے فرمایا مولا، مولا القوم منہم، کہ غلام جو ہے وہ بھی ان قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا کوئی عقل کرو۔ پھر مولا ولایت سے بھی ہے اور مولا ولایت سے بھی ہے۔ تمہیں تو میں نے کہا ولایت اور ولایت کے فرق کا بھی پتہ نہیں ہے، اور آ گئے ہو کافر بنانے کے لیے۔ لوگ مسلمان بناتے تھے، تم لوگ کافر بناتے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک سارے علماء کی نظر ہوتی ہے الحمدللہ قرآن پہ، ان کی نظر ہوتی ہے حدیث پہ کہ بھی یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے۔ اب دیکھو مجاہد جیسا آدمی ناظرتن میں آ گیا کہ انتظار کے معنی میں، اتنا بڑا آدمی، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن انسان ہے، غلطی لگ گئی، یا انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کا مقصد یہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ قرآن ہو یا حدیث ہو علماء سے پڑھو تاکہ تمہیں بات سمجھ آئے، اور کہیں غلطی لگے تو وہ سمجھا دیں۔
کوئی سمجھ میرا ارادہ تھا افراد حج کرنے کا، تمتع کر لیا تو کر لیا، پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں تم نے کر لیا، اب جب کرنے کے بعد جو پوچھتے ہو تو میں کیا کروں؟ جب نیت تمتع کی کر لی ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، تم نے عمرہ کیا تھا، اگر نہیں کیا تو تمتع ہے ہی نہیں۔ یہی تو مشکل ہے نا سمجھنے کی۔ تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حج کے مہینے میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دے، احرام سے نکل جائے، کپڑے پہنے، بیوی، یہ سب کچھ حلال ہو گئی، اب حج کے لیے احرام باندھے گا تو یہ تمتع ہے۔ اگر تم نے 8 دن حج کو احرام باندھا ہے وہ تو تمتع ہے ہی نہیں، وہ تو ہوگا ہی افراد۔ ہمارے گھر میں ایک بلی رہ رہی ہے تو اس کو نکال دو، مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ پیار کر کے بلیاں پالتے تھے تو مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں کہ بلی رکھی ہوئی تھی، اس سے محبت کرتے تھے، مشہور ہو گئے۔ ورنہ آپ کا نام تو عبد الرحمن ابن صخر ہے، آپ کا نام تھوڑا، یہ تو کنیت ہے۔ اچھا کنیت بیٹے کی طرف ہوتی ہے، بیٹی کی طرف ہوتی ہے، بلی کی طرف ہو گئی، وہ ہر وقت جو بلی اٹھا کے پھرتے تھے۔ تم جناب تنگ آ گئے ہو تو بلی کو کسی دوسری جگہ منتقل فرما دو، مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا غصہ بھی اس کو، بلی پیار ہے، کمزور ہے نا، کسی کتے کو مار کے دکھاؤ مجھے، یہ تمہیں کھا جائے۔ کمزور پہ غصہ آتا ہے نا بھائی، آپ غصہ بڑا سمجھدار ہے، اپنے سے طاقتور پہ کبھی نہیں آتا۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم کیا جواب دیں؟ وہی جیسے مؤذن نے کہا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن ایک روایت مبارک میں کچھ اضافہ بھی ہے کہ ویسے کہو الصلاۃ خیر من النوم، صدقت وبررت ودعوت الی الحق۔ حضور پاک صبح کے وقت جو دعا مانگتے تھے وہ عورتیں بھی مانگ سکتی ہیں، تو قرآن جو آیا ہے تو مرد پڑھ سکتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں، قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ مرد پڑھے گا، عورت تو دعا والا حصہ الگ کر دے گی۔ یعنی کوئی تھوڑا سا اپنا عقل بھی استعمال کیا کرو۔ چلو مولوی تو تمہیں مفت ملا ہوا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے دماغ میں بھی تو بہت سا نہیں بھرا ہوا نا۔ جب نماز مرد بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھتی ہے، تو نماز میں بھی تو وہی دعائیں حضور نے سکھائی ہیں نا، تو عورت کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اگر ایک آدمی ریاض سے عمرے کے لیے آیا، اس نے عمرہ کر لیا لیکن طواف الوداع نہیں کیا، دم تو نہیں ہوگی، لیکن افضل یہی ہے کہ عمرے کے والا بھی طواف الوداع کر کے جائے۔ اگر میں اپنے کفیل سے بھاگ جاؤں اور چوری کام کروں، ناجائز ہے، تم اس کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے آئے ہو، دھوکہ کر رہے ہو، تو دھوکے سے جو کام کیا جائے وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کہتے جی کہ ایک لڑکے نے اپنے والدین کی رضامندی تو نہیں تھی، لیکن ایک شادی کر دی، باقی ساری برادری سب راضی تھے۔ اب والد کہتے ہیں کہ طلاق دے دو۔ بالکل نہ دو، اگر تمہارا گھر بس رہا ہے، اچھی طرح ہے، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، کیوں طلاق دو؟ بالکل نہ دو۔ یا اگر تمہارے والدین کو ناگوار گزرتی ہے، بیوی کو الگ رکھو۔ اگر کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے تو 2 رکعت پڑھے، اچھی بات ہے، واپس آئے، مسجد میں آئے، 2 رکعت پڑھے، بیٹھے حال حوال کرے، پھر گھر جائے۔
صرف اسی آیت کو پڑھنا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، بس۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی 13 سال سے اپنے گھر نہیں گیا اور گھر والوں سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ تو جب تک زندہ ہے اور طلاق نہ دے نکاح نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے مفقود الخبر، کیا مانا کہ ایک عورت کا خاوند ہے وہ گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کدھر گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس مسئلے میں بھی بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں 80 سال عورت انتظار کرے، نکاح نہ کرے، مانا ہے مر جائے، اور کیا 80 سال کون زندہ رہے گی؟ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 سال انتظار کرے، 3 سال کے بعد اگر اس ملک میں اسلامی عدالت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ علماء کا ایک بورڈ بنا لے، 3-4 علماء اکٹھے ہو جائیں، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھے، وہ اخبار میں دیں، اشتہار دیں، اعلان کریں، کوئی پتہ نہ لگے تو اس کے نکاح کو ختم کر دے، اب وہ عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی۔ لیکن جس کا خاوند معلوم ہے، موجود ہے، زندہ ہے، رابطہ نہ بھی کرے، وہ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ آدمی شدید گناہگار ہے، اگر وہ عورت بھی گناہ کرے گی وہ بھی اس پہ پڑے گا کہ تم نے اس کو معلقۃ بین السماء والارض کر دیا ہے کہ نہ وہ شوہر والی ہے بیچاری، نہ طلاق والی ہے، تم اگر نہیں رکھنا چاہتے طلاق تو فارغ کرو تاکہ وہ بیچاری کسی دوسری جگہ شادی کرے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ تم طلاق بھی نہیں دیتے اور 13 سال ہو گئے شریف آدمی کو جاتا بھی نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل بات مصیبتیں ہوتی ہیں میرا بھائی، مشکلات بھی ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا نامرد ہوتا ہے، اب وہ ماں باپ کی شرم و شرمی شادی تو کر لیتا ہے لیکن بیوی کے جانے کے قابل تو ہے نہیں، جخما میں جائے۔ اسی لیے اب اس حکومت نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس بیوی اور خاوند کا پہلے سارے تحاليل کراؤ طبی کہ اس کے وہ ٹھیک ہے اور اس کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں بتاتی جو آگے نسل میں چلی جائے۔ جب تک وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا شادی ہو نہیں سکتی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسی لیے جب تم شادی کرو نا جی بچوں کی، تو پہلے اس کے دوستوں سے پوچھ بھی لیا کرو کہ حضرت کچھ ہیں بھی یا فارغ ہیں، کیونکہ جب سے یہ فلمیں آئی ہیں نا جی الحمدللہ آدمی 8-10 سال میں فارغ ہو جاتا ہے، وہ مرد رہتا ہی نہیں۔ وہ ایسی ملعون فلمیں دیکھ کے جھرنا شروع ہو جاتا ہے، جوانی ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب شادی کرو نا تو پہلے اپنے بیٹے کی تحقیق بھی کرو، لوگوں کی لڑکی پہ الزام نہ دیا کرو نا جی اور جی 4 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا جی، ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو گھر میں اولاد دیکھنا۔ وہ ہو تمہارا لڑکا نالائق تو بیوی کیا کرے، لوگوں کے لڑکے پکڑ کے لے آئے۔ اچھا حضرت عبدالعزیز صاحب ڈیروی ان کی بیٹی فوت، اللہ مغفرت، ابھی ان کی شادی بھی اللہ مغفرت فرمائے، عالمہ بچی تھی، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں۔ اور یاد رکھو جتنے علماء یا جتنی عالمہ فاضلہ بچیاں فوت ہوئیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور اسی طرح جو مظلوم بیچارے مارے جا رہے ہیں دعا کرو اللہ ان پہ بھی رحم کرے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم۔ اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون۔ اللهم أسعدنا في الدارين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا،
اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم لا تخذنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی آرزو پوری فرما، یا اللہ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ مسلمان ہمارے کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، برما میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين في كل مقام اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين واجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين